أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود۔ سورۃ بروج مکی ہے اور اس میں 22 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا مقصد 3 مسئلے ہیں۔ ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تسلی کہ زمانے قدیم سے کفار اہل اللہ کو پریشان کرتے چلے آئے ہیں۔ دوسری تسلی انہیں اس بات کی کہ اللہ کی مدد اور نصرت اہل خیر کے شامل ہوتی ہے، اور تیسرا یہ کہ کفار اور مخالفین کا انجام تباہی کا ہوگا۔ چنانچہ 3 واقعات بیان فرمائے ہیں۔ ایک اصحاب الاخدود کا کہ زمانے کے لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، اور دوسری اللہ کی مدد و نصرت آئی اور وہ ظالمین آخر کار اپنے ظلم کے لپیٹ میں آئے۔ اور تیسرا یہ کہ یہ عادت اللہ ہے، قدیم سے یہی دستور چلا ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ چونکہ مقصد سورت کے 3 ہیں، اس لیے 3 مرحلے چلتے ہیں۔ مثلا آسمان کو ذات البروج کہا تو اس میں 3 قول ہیں۔ ایک تو وہ 12 بروج جو فلسفہ میں معروف ہے، علماء مفسرین نے اس کے ساتھ توجیہ کی ہے۔ دوسرے بروج سے مراد مواطن اور معاسکر الملائک ہے، آسمان میں جو ان کے ٹھکانے ہیں اور یہ درست ہے۔ تیسرے بروج سے مراد مطلق ہے، وہ عظمتیں اور زینتیں جو آسمان سے وابستہ ہے۔ اسی طرح 3 دن کا ذکر فرمایا، یوم موعود کا، شاہد کا اور مشہود کا۔ یوم موعود قیامت، شاہد جمعہ، مشہود عرفہ۔ اسی طرح 3 سرکشوں کا ذکر فرمایا، حدیث الجنود، فرعون اور ثمود۔ 3 ایمان والوں کے 3 آزمائشیں بیان فرمائی، ایک طعن الکفار، دوسرا قتالہم اور تیسرا تخزیتہم۔ ما قبل کی سورت انشقاق میں قیامت کا بیان تھا، اور اخیر میں کفار اور مسلمانوں کا توازن تھا۔ اس سورت کے اندر مومنین کی برتری اور دنیاوی آزمائشیں، اور کفار کی ذلت اور اخروی و دنیاوی گرفت کا بیان ہے۔ والسماء ذات البروج، قسم آسمان برجوں والے کی، والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہوا ہے یعنی قیامت، وشاہد ومشہود، اور وہ دن جو آتا ہے، اے یحضر عند کل احد، وہ جمعہ ہے، ومشہود ویحضرہ کل احد، یعنی یوم عرفہ۔ حسن بصری نے ایک روایت میں کہا ہے کہ شاہد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن ابی حاتم نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، تباہ و برباد ہو گئے خندقوں والے۔ یہ خندقوں والے کون تھے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر فتح العزیز کے اندر متعدد واقعات نقل کیے۔ مفسرین و مورخین کہتے ہیں یہاں 7 واقعات مروی ہیں۔ مشہور قصہ جو اجل میادین نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک ہونہار لڑکا رکھا تھا،
شاہ عبد القادر محدث دہلوی موضح میں فرماتے کہ وہ ان کا لیپالک تھا۔ اور اس ملک میں ایک بڑا جادوگر تھا جس کے جادو کے ذریعے بادشاہ کے کام ہوتے تھے۔ جادوگر بڈھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ کو اطلاع کی کہ کسی قابل آدمی کو بھیجو کہ میں فن سحر منتقل کر دوں۔ وہ لڑکا جادوگر کے پاس آتا جاتا رہا، حسن اتفاق سے رات میں ایک راہب ملتا تھا جو راستے میں بیٹھ کر درس دیتا تھا۔ اس زمانے میں برحق کتاب انجیل تھی، وہ اسی کا تابعدار اور جاننے والا تھا۔ خدا کا کرنا یہ تھا کہ یہ نوجوان جادوگر کے بجائے راہب کے درس میں بیٹھنے لگا۔ رفتہ رفتہ یہ بات پھیل گئی، جادوگر نے شکایت کی، بادشاہ کے علم میں آیا کہ اس طرح ایک عالم کے پاس یہ شخص جانے لگا ہے اور یہ جادو نہیں سیکھ رہا ہے۔ بارہا منع کرنے کے باوجود بھی جب وہ منع نہیں ہوا تو بادشاہ نے اس کو قتل کرنا چاہا، مختلف طریقوں سے، لیکن اس شخص پر تمام طریقے ناکام رہے۔ آخر میں اس نے اس کو کہا کہ چونکہ میں ایک اللہ کو مان چکا ہوں اس لیے دنیا کی چیزیں مجھ پر اثر انداز نہیں ہیں، آپ اگر واقعی مجھے قتل کرتے ہیں تو جب تیر چلاتے ہو تو یوں کہو کہ اقتلک باسم رب ھذا الغلام۔ جب اس نے یہ کلمات پڑھے اور تیر چلایا تو وہ ان کے اس کن پٹی میں لگا اور وہ شہید ہوا۔ اس کے اس واقعے کو دیکھ کر کے پورا رعایا ایمان لانے لگا تو بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے حکم دے دیا کہ خندقیں کھودو اور ان میں آگ لگاؤ، اور پھر کہا کہ آؤ کون اس پہ ایمان لا رہا۔ تو جو لوگ ایمان کا اعتراف کرتے تھے ان کو خندقوں میں ڈالتے تھے، اور اکثر لوگ مثلا ایک عورت کو نیچے پھینکا، چھوٹے بچے کو پہلے پھینکا تو اس نے اندر سے ماں کو آواز دی کہ یہ آگ نہیں ہے، یہ بہترین باغ ہے اور آپ آنے میں دیر نہ کریں۔ ان واقعات سے اللہ نے اسلام کی عظمت بڑھائی۔ جب اس ظالم بادشاہ اور ان کا ظلم انتہا پہ پہنچا تو وہ آگ اتنی بڑک اٹھی کہ یہ لوگ کنارے پہ بیٹھے بیٹھے جو ہنستے تھے تو آگ کے شعلے وہی تک پہنچے اور ان کو جھلسا کے رکھ دیا، کیونکہ یہ قدرت کی عظمتوں کا ایک نمونہ تھا۔ اس لیے اللہ یہاں بطور تسلی کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے مانعین اور معاندین کا بھی حال یہی ہوگا۔ قتل اصحاب الاخدود، مارے جائے خندقوں والے، النار وہ جو آگ بھر رہے تھے، ذات الوقود ایندھن والے، اذ ہم علیہا قعود، جس وقت یہ وہیں پر بیٹھے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور یہ لوگ جو کچھ کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ موجود تھے، وما نقموا منہم، اور یہ عیب نہیں نکال رہے تھے ان میں، الا یؤمنوا، مگر یہ کہ وہ ایمان لائے تھے باللہ العزیز الحمید، اللہ غالب اور خوبیوں والے پر، یعنی یہ عیب کی بات تو نہیں تھی، گلست سادی و در چشم دشمنان خارست، الذی هو اللہ لہ ملک السماوات والارض، جس کا راج آسمان و زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جو آزمائش میں ڈالتے ہیں مسلمان مرد اور عورتوں کو، فتنوا عذبوا، جو ان کو پریشان کرتے ہیں انہیں تکلیف دیتے ہیں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جو پریشان کرتے ہیں مسلمانوں کو اور مسلمان عورتوں کو، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ بھی نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے عذاب ہوگا دوزخ کا، ولہم عذاب الحریق،
اور ان کے لیے عذاب ہوگا جلانے والا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، ذالک الفوز الکبیر، یہ کامیابی بڑی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک پکڑ تیرے رب کی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، بے شک وہ پیدا کرتے ہیں اور دوبارہ لاتا ہے۔ وهو الغفور الودود، وہ معاف کرنے والے محبت والے ہیں۔ ذو العرش المجید، بڑے عرش کے مالک ہیں۔ فعال لما یرید، کر گزرتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ هل اتاک حدیث الجنود، کہ آپ کے پاس آئی ہے خبر لشکروں کی، فرعون و سمود، فرعونی اور سمودیوں کی۔ یہ سب کے سب وہی تھے جو مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ، بلکہ کافر لوگ اب بھی جھٹلانے لگے ہیں۔ وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُحِيطٌ، اور اللہ ان کو آگے سے پکڑے ہوئے ہیں۔ بل هو قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے عظمت والا، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ کے اندر، یعنی اس کا اصل لوح محفوظ میں درج ہے۔